خیر الخلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ ان تک توحید کا پیغام پہنچ سکے اور حق بات کو وہ سمجھ سکے، لیکن جس طریقے سے پچھلی قوموں نے انکار کیا اور نبیوں کی بات کو ماننے سے پیچھے ہٹ گئے، نبیوں کی نافرمانی کی، اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، اور پھر جب ان کو الگ الگ طریقوں سے ڈرایا جانے لگا، دھمکایا جانے لگا کہ دنیا میں تم اللہ کے نافرمان بن کر جیو گے تو قیامت آئے گی، اس میں تم سے حساب کتاب ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے، اگر تم ہم کو قیامت سے ڈراتے ہو تو قیامت آج ہی لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے جس طریقے سے ہم دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے مار رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ قیامت آ گئی، جنت جہنم کا کچھ ظاہری حصہ ہم کو دکھ گیا تو پھر بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی ہم ہی مزے ماریں گے، اس لیے کہ جو دنیا میں عیش کر رہا ہے وہی آخرت میں بھی عیش کرے گا۔ ان کو کہا گیا، قرآن نے کہا کہ قیامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک زبردست چیخ ہوگی جو اچانک سے آ جائے گی، تمہیں ہلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جیسے ہی قیامت قائم ہوگی سارے کے سارے ہمارے پاس اکٹھے کر دیے جائیں گے، چاہے کوئی جی رہا ہو یا مر رہا ہو، مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور جو عیش کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول تھے، ان کو بھی ہمارے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کام کیے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ، ایک طبقہ ہوگا جنہوں نے فرما برداری کی تھی، اللہ کے احکامات کو مانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی، وہ ہیں جنت کے لوگ۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم، آج، فی شغل فاکہون، شغل میں، مشغولی میں مزے مار رہے ہوں گے، ان کو جو کام عطا کیا جائے گا اس میں وہ عیش و آرام سے جی رہے ہوں گے، انہیں کسی کی کوئی فکر لاحق نہ ہوگی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارے جو رشتہ دار تھے، ہمارے دوست تھے، دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا ہے، بس اپنی فکر ہوگی، اسے جو آرام اور سکون مل رہا ہوگا اسی میں مگن ہوگا، کسی کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال علی الارائک، گھنے سایوں میں مسہریوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے، جتنے بھی آرام کی، عیش و آرام کے ذرائع ہوں گے تمام کے تمام ان کو مہیا کیے جائیں گے، حوریں عطا کی جائیں گی، اور جو دنیا میں اس کی بیوی تھی اس کو ان سب کا سردار بنا دیا جائے گا، اور دونوں میں اس قدر محبت پیدا کر دی جائے گی کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ جی نہیں سکیں گے، شدت کی محبت دونوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ اور حوروں کی خوبصورتی کو قرآن نے مختلف جگہ پر بیان کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی اسے حوروں سے ڈبل خوبصورتی عطا کی جائے گی اور سب کا سردار اسے بنایا جائے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور سب کچھ ملے گا جو جس کی وہ طلب کریں گے، جس کا وہ دعویٰ کریں گے، جس کو وہ مانگیں گے، جو کچھ مانگیں گے سب کچھ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اخیر میں یہ کہ اللہ کی جانب سے سب پر سلامتی ہوگی، سب امن میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اللہ کی سلامتی میں ہوں گے۔ قولا من رب الرحیم، یہ کہا گیا ہے رب رحیم کی جانب سے، اور اللہ کا دیدار بھی عطا کیا جائے گا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ طبقہ تھا مجرموں، اس سے پہلے انعام یافتہ لوگوں کا، جنتیوں کا، لیکن دوسرا طبقہ ہے نافرمانوں کا۔ وامتاز الیوم، ان سے کہا جائے گا او مجرموں، ایھا المجرمون، اے جرم کرنے والو،
الیوم، آج تم الگ ہو جاؤ، تمہارا مقام الگ ہے، تمہاری صفیں الگ ہیں، جس نے جو جرم کیا ہوگا الگ الگ صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، مشرکوں کو الگ صف میں کھڑا کیا جائے گا، یہودی دوسرے اسی طریقے سے بت کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، سب کی صفوں کو الگ الگ قائم کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان سے حساب لیا جائے گا۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ جب مجرموں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک ایک سے پوچھا جائے گا تو پھر ان کو یاد دلایا جائے گا کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، ہم نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی بات نہیں مارنا، ورنہ تم خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ تو وہ کہیں گے بتایا تھا، بالکل ہم نے سنا بھی تھا، لیکن ہم اس وقت نادانی میں مشغول تھے، ہم اس ٹائم سمجھ نہیں پا رہے تھے حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہم دنیا میں جا کر دوبارہ فرمانبرداری کریں گے، دوبارہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے اعمال کریں گے، لیکن کہا جائے گا اب وقت گزر چکا ہے، اب کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ جو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکیدی حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت کا وہ حصہ بھی داخل ہے جو لوگوں کو سمجھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نبی کو پہچان لو کہ یہی برحق ہیں، یہ میری طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا وہ حکم بھی شامل ہے جس میں کہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے نکال دیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی طریقے سے شیطان بھی تم کو فتنے میں ڈال دے۔ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس کو اتار دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے، لیریہما سوآتہما، ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان کو دکھا کر ان کا لباس اتروا دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی شیطان کی سب سے زیادہ محنت اسی طرف ہوگی کہ انسان کو بے حیائی کی طرف آمادہ کیا جائے، انسانوں سے وہ کام کرائے جائیں جس سے بے حیائی نمودار ہو، سب سے پہلے لباس اتارا جائے۔ اور آج دنیا میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پر نسواں، اور اسی طریقے سے جو مغرب کی تہذیب میں عورت کو آزادی دینے کی بات کی جاتی ہے، اس میں کس کس قسم کی واہیات اور کیسی کیسی باتیں انہوں نے داخل کر رکھی ہیں کہ جو سراسر اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں کہ شیطان کیا کہ محنت کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے کہ کیا کر دیا جائے، ایک دوسرے کے لباس کو اتروا دیا جائے تاکہ بے حیائی کو رواج ملے، شرم و حیا ختم ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ شرم کو ختم کرنے والی چیز یہی ہے کہ لباس اتر جائے، انسان کے جسم کے اعضاء نمودار ہونے لگیں، اس قسم کا لباس پہنا جائے کہ پہننا اور نہ پہننا برابر ہو۔ یہی سب سے زیادہ شیطان کی محنت ہے اور آج کے یورپ کے کلچر کی محنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے ایسا کرنے سے؟ کہا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر یہ بھی کہا تھا کہ الا عبادک المخلصین، مگر جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں ان کو گمراہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ جو میری بات مانیں گے ان کو تو میں پورے طور پر گمراہ کروں گا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میری عبادت کرو، ہادہ صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حق کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف میری عبادت کرو، صرف مجھی سے مدد مانگو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، پوری جبلت کو، پوری قوم کو اس نے غرق کروایا ہوا ہے، نافرمانی میں مبتلا کر کے
اسی طریقے سے ظلم کرانے کے ذریعے سے اس نے کیا کیا ہے، پوری پوری قوم کو غرق کروا دیا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً اس نے گمراہ کیا، مِنْكُمْ، تم میں سے، جِبِلًّا کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، بہت ساری جبلت کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تمہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کا استعمال کر کے تم حق کو پہچان سکتے ہو، اللہ کے راستے کو پہچان سکتے ہو، شیطان کے راستے کو پہچان سکتے ہو، تو پہچاننے کے بعد حق کے راستے کو قبول کرو اور شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لیتے تاکہ تم کامیاب ہوتے، لیکن تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ ہٰذِہِ جہنم التی کنتم توعدون، لہٰذا جب تم نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، شیطان کے راستے کی پیروی کی، تو اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ہٰذِہِ، یہ ہے جہنم التی، وہ جہنم، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں جس کے بارے میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ نافرمانی کے بعد تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر تم نہیں مانو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، تو تم کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو آ گیا ہے وہ دن، دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے جہنم، لہٰذا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اصلوھا اليوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اصلوھا، اس کا اصل معنی ہے سیکنا، یعنی جہنم میں جو آگ ہے اس کو جا کر سیکو، اس کی تپش کو محسوس کرو، اس میں جا کر جلو، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ تم نے کفر کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی فرمانبرداری سے تم نکل گئے، لہٰذا تمہارا ٹھکانہ اب یہی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اب وہ کیا کریں گے؟ اپنی صفائی پیش کریں گے، کہیں گے خدایا ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو ان کے گواہ ہوں گے ان کو بھی جھٹلا دیں گے، اپنے نامہ اعمال کو بھی جھٹلا دیں گے، اور اسی طریقے سے جو کچھ ان کے لیے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، وہ ماننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ہم نے ایسا کیا ہی نہیں، ہم تو آپ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو کہا ہے کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تاکہ یہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں، چونکہ وہ صریح جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جھوٹ بولتے تھے تو ہمارا جھوٹ چل جاتا تھا، آج بھی چل جائے گا، اس دن جھوٹ نہیں چلے گا، اس دن حق واضح ہو کے رہے گا، اللہ کے سامنے تمام چیزیں واضح ہوں گی۔ نامہ اعمال میں ایک ایک اور چھوٹی چھوٹی ادنا سی ادنا بات بھی فرشتوں نے لکھ رکھی ہوگی، وقت کے ساتھ، ٹائمنگ کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، کون سی جگہ پر کس وقت میں کیا گناہ کیا تھا، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا ظلم کیے تھے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، پاؤں بھی خود بتائیں گے کہ کس گناہ کی طرف یہ چل کر جایا کرتے تھے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ کام کیے تھے ہاتھوں کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ ہم نے کب کیا گناہ کیا تھا، اور ان کے منہ بالکل سیز کر دیے جائیں گے، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، وہ خود بول نہیں سکیں گے، پھر اس ٹائم وہ شرمسار ہو جائیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کام کیا کرتے تھے جسم کے اعضاء خود بخود گواہی دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، صفائی پیش کرنے کا بھی موقع اور مہلت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد جب وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، پھر ان کو فرشتے آ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور ان کا بہت برا اور خطرناک انجام ہوگا، جس کو قرآن نے پیچھے بار بار بیان کیا ہے کہ ایک عذاب ہے دنیا کا عذاب، اس کے بعد ہے ایک اور سخت ترین عذاب جو دردناک اور اصل عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ۔